السلام علیکم 5 کلاس. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے نا وہ ایک کمپیوٹر کے 3 لانگ کویسچن جو ہے نا یونٹ 1 کے، وہ میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں. تو آپ نے وہ 3 لانگ کویسچن جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے نیٹ کر کے جو ہے نا وہ اپنی ہوم ورک کاپیز پہ لکھنے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے 4 کلاس تک آپ نے لیڈ پینسل استعمال کی ہے. تو لیڈ پینسل استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو 5 کلاس میں جو ہے نا وہ پین اور پوائنٹر وغیرہ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ جو ہے نا اس کو ذرا نیٹ کر کے رائٹنگ نیٹ کرنی ہے آپ نے، اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ مسٹیک بہت کم ہو. کیونکہ اگر آپ کی مسٹیک زیادہ ہوئیں تو اس سے پھر آپ کا جو ہوم ورک آپ نے کیا ہوگا نا وہ جو ہے نا کافی نیٹ نہیں رہے گا. وہ پینسل سے تو لیڈ پینسل سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے تو وہ نہیں صحیح ہوا تو اس کو آپ نے اریز کر دیا. اس سے آپ کا اریز نہیں ہونا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو یا ریموور سے ریموو کرو گے یا پھر وائٹنر سے وائٹ اس کو لگاؤ گے، تو وہ جو ہے نا آپ کا پیج جو ہے نا ادھر سے وہ گندا ہوتا جائے گا. اور اگر آپ نے ریموو بھی کیا ہوگا تو ریموو کے اوپر جب آپ دوبارہ سے لکھتے ہیں تو ادھر سے جو ہے نا وہ انک جو آتی ہے وہ ایسے خراب ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پیج کے اوپر انک ساری پھیل گئی ہے. تو اس کو جو ہے نا آپ نے بڑے دھیان سے جو ہے آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ رائٹنگ میں مسٹیک جو ہے نا وہ نہ ہو. کویسچن ٹاپک آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے صرف بلیک سے لکھنا ہے، باقی آنسر آپ نے سارے بلو سے لکھنے ہیں. تو اس میں بڑے دھیان سے، میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ بڑے دھیان سے جو ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ آپ کو جو ہے نا کویسچن آنسر میں بھیج رہا ہوں. کاپی میں پہلے آپ نے ایک پیج اپنے نام کے لیے چھوڑنا ہے، اور ایک پیج جو ہے اس پر آپ کو جب ان شاء اللہ تعالیٰ اسکول آپ کے شروع ہوتے ہیں تو میں آپ کو سلیبس لکھواؤں گا. تو وہ جو ایک پیج چھوڑا ہوگا نا اس پہ آپ نے وہ سارا سلیبس اپنا لکھنا ہے. تو لکھ کے تو پھر اس میں آگے آپ نے پہلے آپ نے ٹاپک لکھنا ہے، پھر آپ نے اس کا کویسچن لکھنا ہے بلیک سے، پھر آپ نے نیچے لکھنا ہے لانگ کویسچن. تو لانگ کویسچن جو ہے نا وہ آپ نے اس میں جو ہے نا وہ کرنے شروع کر دینے. ٹھیک ہے، بڑی نیٹ سی رائٹنگ جو ہے نا وہ آپ نے کرنی ہے. یہ تو تھا کہ آپ نے اپنا ہوم ورک کیسے کرنا ہے. تو اس کے بعد اب آپ کمپیوٹر کی جو ہے نا وہ بک کھولیں، اور بک پہ آپ نے نکالنا ہے پیج نمبر 3، اور پیج نمبر 3 پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے واٹ از الگوریتم. اس میں یہ الگوریتم آر آ سیٹ آف اسٹیپس فار آ کمپیوٹر پروگرام ٹو فنش آ ٹاسک. الگوریتم جو ہے یہ کمپیوٹر پروگرامز کے وہ سٹیپ ہوتے ہیں جو کہ ایک کام کو فنش کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی جس کام کو ہم نے شروع کرنا ہے اور وہ پھر کس طرح سے اس کو ختم کرتا ہے، تو وہ سارے جو سٹیپ ہوتے ہیں وہ ان سٹیپس کو ہم کہتے ہیں الگوریتم. سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا، الگوریتم ریکوائرز ان پٹ فار دا پروسیجر ٹو اسٹارٹ so that they can solve the problem to give an output at the end. الگوریدم جو ہے اس کو ان پٹ چاہیے ہوتا ہے. ان پٹ آپ کو پتہ ہے جو بھی ڈیٹا وغیرہ ہوتا ہے کمپیوٹر کو جو ہم ڈیٹا دیتے ہیں اس کو ان پٹ کہتے ہیں. تو وہ ان پٹ اس کو چاہیے ہوتا ہے، وہ پھر وہ اس ان پٹ پہ وہ سارا وہ پروسیجر وغیرہ جو ہے وہ کرتا ہے، اور پھر وہ اس میں جو اس کی جتنے بھی پرابلمز وغیرہ ہوتی ہیں ان کو سالو کر کے ان کے اینڈ پہ جو ہے نا کمپیوٹر آپ کو جو ہے نا وہ اس کا آؤٹ پٹ دیتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ کمپیوٹر پہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جو آپ فرض کریں آپ نے کوئی رائٹنگ کی ہے تو آپ اس کو کہتے ہو کہ میں رائٹنگ کا کلر وغیرہ کر دوں، یا تو جب آپ اس کو کلر کرتے ہیں تو وہ فوراً آپ کو سامنے کلر نظر آ جاتے ہیں کہ وہ رائٹنگ کا کلر ساری کا چینج ہو گیا. تو پہلے آپ نے اس کو ان پٹ دیا، آپ نے رائٹنگ کی، پھر آپ نے اس کو جو ہے نا وہ کلر سلیکٹ کیا، سلیکٹ کر کے پھر آپ کلر میں گئے،
کلر میں جا کے جیسے ہی آپ نے اس کو کلر فرض کریں آپ اس کو گرین کلر کر دیتے ہیں تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی رائٹنگ کی ہوتی ہے وہ ساری گرین ہو جاتی ہے، یعنی وہ اس کو پھر پورے کو اینڈ پہ جو آپ کو آؤٹ پٹ مل رہا ہوتا ہے وہ گرین کلر کا مل رہا ہوتا ہے۔ Algorithm are specific, clearly written instructions to give the correct solution. اگر آپ نے کمپیوٹر میں جو کام کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کا بالکل کریکٹ ہونا چاہیے، سلوشن اس کا کریکٹ بالکل ہو، تو اس کے لیے آپ اس کو سارے جو اسپیسیفک اور کلیئرلی جو ریٹرن انسٹرکشن جو ہوں گی نا وہ آپ نے کمپیوٹر کو دینی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ الگوریدم آر ڈیزائنڈ بائی آئیڈینٹیفائنگ اینڈ اینالائزنگ دی پرابلم ٹو فائنڈ اے سلیوشن تھرو اسٹیپس۔ الگوریدم کو جب ہم کوئی بھی ڈیٹا دیتے ہیں تو وہ اس ڈیٹا کے جو بھی پھر وہ سب سے پہلے اس کو ڈیزائن کرتا ہے، پھر اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد جو اس کو پرابلمس ہوتی ہیں وہ پرابلمس جو ہے وہ پھر اینڈ پہ ان کا وہ سلیوشن کو سالو کر کے ان کا جو ہے وہ سلیوشن دیتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ الگوریدم کہتے ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 4 پہ لانگ کویشچن دیے ہوئے، اور پیج نمبر 4 پہ کویشچن ہے واٹ از آ سافٹ ویئر۔ یہ کویشچن میں نے آپ کو لانگ کویشچن میں بھی دیا ہے، تو یہ واٹ از آ سافٹ ویئر۔ سافٹ ویئر از اے سیٹ آف پروگرامز ڈیزائنڈ ٹو ڈو اے اسپیسیفک ٹاسک۔ سافٹ ویئر جو ہے یہ ایسا پروگرامز کا ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے، پروگرامز کہتے ہیں کمپیوٹرز میں جو سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں اس کو پروگرام بھی کہتے ہیں اور سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ ویئر ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جس کو کہ خاص جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو اسپیسیفک اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ It carries all the instructions needed to tell the hardware what to do and how to do۔ اس میں وہ تمام انسٹرکشن جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو یہ بتاتی ہیں کہ تم نے کیا کام کرنا ہے اور جو کام بھی ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے۔ آگے آپ کو پتہ چلتا ہے، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف سافٹ ویئر۔ سافٹ ویئر کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم ہوتی ہے اس کی سسٹم سافٹ ویئر اور ایک قسم ہوتی ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں پہلے کہ سسٹم سافٹ ویئر وہ سافٹ ویئر ہوتا ہے جو کہ ہم نے کمپیوٹر میں انسٹال کیا ہوتا ہے، جس کے بغیر کمپیوٹر نہیں چل سکتا۔ اپلیکیشن سافٹ ویئر اگر نہیں بھی آپ نے انسٹال کرتے تو اس کے بغیر کمپیوٹر چل جاتا ہے، لیکن اگر سسٹم سافٹ ویئر کمپیوٹر میں انسٹال نہیں ہے تو کمپیوٹر آپ کا جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ اب سسٹم سافٹ ویئر کون سا سافٹ ویئر ہوتا ہے؟ سسٹم سافٹ ویئر جب آپ ایک کمپیوٹر لیتے ہو تو آپ کہتے ہو جی یہ والی ونڈو کرتے ہیں اس میں، تو وہ جو ونڈو ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر بھی کہتے ہیں۔ تو سسٹم سافٹ ویئر اگر فرض کریں کسی کمپیوٹر میں ونڈو آپ نے نہیں کی ہوئی تو کیا وہ کمپیوٹر کام کرے گا؟ نہیں کرے گا، اس لیے سسٹم سافٹ ویئر کے بغیر کمپیوٹر بیکار ہوتا ہے۔ تو اس کے میں اب دیکھیں، اٹ از ڈیزائنڈ ٹو کنٹرول اینڈ رن دا کمپیوٹر۔ یہ جو سسٹم سافٹ ویئر ہے یہ ڈیزائن کیا جاتا ہے کمپیوٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو رن کرنے کے لیے۔ اٹ از دا مین سافٹ ویئر دیٹ لکس آفٹر آل دا ورکنگس آف دا کمپیوٹر۔ یہ مین سافٹ ویئر ہے جو کمپیوٹر میں تمام جو کمپیوٹر ہوتا ہے اس کو یہ کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم وہی سسٹم جو ونڈو ہوتی ہے اس کو ہم آپریٹنگ سسٹم بھی کہتے ہیں۔ بائیوس ہوتی ہے ایک، بوٹ دا یوٹیلیٹیز آر ٹائپس آف سسٹم سافٹ ویئر۔ تو آپریٹنگ سسٹم ہے، بائیوس ہے، یہ ساری جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر کی
examples हैं that make sure that the computer system and the devices attached to it are working properly. सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए इंस्टॉल किया जाता है कि ये इस चीज़ को मेक श्योर करें कि कंप्यूटर और उसके साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच की होती हैं हमने वो प्रॉपरली काम करें. डिवाइसेस अटैच करने से मुराद जैसे प्रिंटर होता है, स्कैनर, स्पीकर, कुछ भी जो भी हमने उसके साथ इंस्टॉल किया होता है, इसमें अटैच किया होता है, वो भी जो है वो प्रॉपरली काम करें. इसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्यों? वो विंडो होती है तो विंडो जो है वो इन चीज़ों को कंट्रोल करती है. इसके बाद दूसरा है जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर में हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए इंस्टॉल करते हैं. मसलन फ़र्ज़ करें आपने कंप्यूटर में टाइपिंग करनी है तो उसके लिए आपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करना है. तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आपने कंप्यूटर में अगर अकाउंटिंग वगैरह का कोई काम करना है तो उसमें न्यूमेरिकल जितना भी काम करना है तो उसमें आपने कंप्यूटर में एक्सेल को करना है. तो एक्सेल क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. सॉरी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. और अगर हमें ज़रूरत है कि हमने न्यूमेरिकल काम करना तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें एक्सेल कर लेते हैं. इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं. इसमें आप देखें, दे आर डिज़ाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क दैट वी डू ऑन अ डे टू डे बेसिस वाइल यूजिंग द कंप्यूटर. अब इसकी एग्जांपल देखें. दी MS ऑफिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब MS ऑफिस जो है ये इसकी बाज़ार से सीडीज़ भी मिलती हैं और ये जो है आप नेट से भी डाउनलोड कर लेते हैं. MS ऑफिस को इसलिए कि उसमें आपको वर्ड भी मिल जाएगा, पावर पॉइंट भी मिल जाएगा, एक्सेल भी मिल जाएगा. जितना भी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो ऑफिस के रिलेटेड काम करना होता है वो सारे आपको सीडी में मिल जाते हैं. इसीलिए इसको हम MS ऑफिस भी कहते हैं. Of application software. It provides us with various softwares like, आप देख इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं? प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? जो कि आप जो एक्सेल है ना, जिस पे आप न्यूमेरिकल काम करते हैं एक्सेल में, उसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट भी कहते हैं. तो ये आज ये पेज नंबर 4 पे था. तो इसमें मैं आपको जो है ना इसके साथ अब भेज रहा हूँ आपके क्वेश्चन आंसर भी. वो व्हाट्सएप में आपको करूँगा आपके ग्रुप में. आप उधर से देख के तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपने राइटिंग करनी है. कॉपीज़ आपने गंदी बिल्कुल नहीं करनी और कोशिश करना है कि जो है ना कॉपी पे फालतू इंक वगैरह ना लगे. मार्जिन लाइन आपने लेड पेंसिल से लगानी है. तो इसलिए ना आप ये काम आपने अपना बहुत नीट एंड क्लीन रखना है. ठीक है. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी. आज ये हमारा ये कंप्यूटर का सेकंड वाला चैप्टर, सेकंड लेक्चर था. ठीक है. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.